طرف کی جو ہے مسجد جو بن رہی ہے اچھا اس کے لیے اس کے لیے حاجی ٹھیک ٹھیک ہاں ان کا تو معلوم ہے۔ حاضرین مسجد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل آقائے نامدار مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار، دونوں عالم کے مالک و مختار، جناب روح فدا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کی ڈالی نشاور کریں اور پڑھیں باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین، میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ محترم سامعین، آج اگر ہم دنیا کے ہر مسلم ممالک کے کسی بھی گوشے کا مطالعہ کریں تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہوگا کہ تمام ممالک میں جہاں مسلمانوں کی کثرت زیادہ سے زیادہ پائی جاتی ہے، لیکن وہی مسلمان کبھی اس بات پر غور نہیں کرتا کہ جس اللہ رب العزت نے انسان کو جب پیدا فرمایا تو ساتھ ہی ساتھ یہ اعلان فرما دیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اگر ہم آج دنیا کے کسی کونے میں دیکھیں، اپنے شہر کی مسجد ہو یا دیہات کی مسجد، جہاں کی بھی مسجدوں کا ہم نظارہ کریں تو مسجدیں تو عالی شان بنی ہیں، مسجدوں کی عمارتیں بہت بلند ہیں، لیکن اس علاقے کے، اس محلے کے اگر آپ لوگوں کے اوپر دھیان دیں گے تو پتہ چلے گا کہ مسجد جتنی وسیع و عریض صحن میں جتنی بھی لمبی اور چوڑائی میں بنی ہے، وہ مسجدیں خالی اور خالی ہی رہ جاتی ہیں۔ کبھی ہم نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ آخر وہ لوگ جو ایک ہفتے میں ایک بار نماز پڑھنے آتے ہیں، اگر وہ اس بات پر غور کر لے کہ آخر کار جمعہ کے دن مسجدیں کیوں آباد ہو جاتی ہیں، مسجدیں کیوں بھری ہوئی نظر آتی ہیں، مسجدوں میں لوگوں کی تعداد زیادہ کیوں ہوتی ہے، جبکہ اور نمازوں میں دیکھ لیجئے بقیہ اور 5 وقتہ نمازیں ہیں،
جس طرح ہم پر جمعہ کی نماز فرض ہے، اسی طرح بقیہ 5 وقتوں کی نمازیں بھی فرض ہیں۔ اگر ہم نے جمعہ کی نماز چھوڑ دی، اس کو ترک کر دیا، تو جس طرح اس کے چھوڑنے پر گناہ ملے گا، اسی طرح نماز فجر، عصر، ظہر، مغرب اور عشاء کی نمازوں کو چھوڑنے پر بھی گناہ ملے گا۔ آج لوگ اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ لوگ بچوں کو نمازوں کی طرف آمادہ نہیں کرتے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ وہی بچے جن کی عمر 4 سے 5 سال ہوتی ہے، والدین کو جب اپنے بچوں کو اسکول کے لیے اٹھانا ہوتا ہے تو گرمی کے مہینوں میں دیکھا جاتا ہے کہ جب رات چھوٹی ہوتی ہے، بچوں کی نیند پوری طریقے سے پوری نہیں ہو پاتی، لیکن وہی والدین اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے، دنیا میں ان کا کیریکٹر اچھا بنانے کے لیے، وہی والدین فجر کی نماز کے وقت اسکول جانے کے لیے اٹھا دیتے ہیں۔ لیکن اگر اسی والدین سے اگر نماز فجر میں اپنے بچوں کو اٹھانے کے لیے کہہ دیجئے تو سوچتے ہیں کہ میرے بچے کی نیند خراب ہو جائے گی، میرے بچے کی نیند پوری نہیں ہوگی تو اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ لیکن یہ نہیں سوچتے کہ وہ اپنے بچوں کے آخرت کا انجام کتنا برا کرنے والے ہیں۔ جو والدین اپنے ان بچوں کی عمر، جن کی عمریں 10 سال کی پہنچ چکی ہیں، 12 سال کی ہو چکی ہیں، 14 سال کی ہو چکی ہیں، وہی والدین ان بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے جب 4 سال کی عمر میں ان کی نیند کو قربان کرتے ہوئے صرف اسکول کے لیے بھیجنے کے لیے انہیں اٹھا دیتے ہیں، تو پھر 12 سال کی عمر میں، 14 سال کی عمر میں کہتے ہیں بچہ ہے، ابھی سو رہا ہے، اسے سونے دیا جائے، اسے نماز فجر کے لیے اٹھائیں گے تو اس کی نیند خراب ہو جائے گی، اس کی نیند پوری نہیں ہوگی۔ اب سوچئے آپ اپنے بچوں کی پرورش کس طرح کر رہے ہیں؟ آپ اپنے بچوں کے دنیا کے بارے میں تو سوچ رہے ہیں، لیکن آخرت کا انجام میں آپ کو بتا دوں، وہی بچہ جب کل بروز محشر، جب رب تبارک و تعالیٰ نماز کے بارے میں، جبکہ قرآن کا بھی حکم ہے اور حدیثوں کا بھی حکم ہے کہ روز محشر جاں گداز بود، اولی پرشش نماز بود، یعنی قیامت کے دن جب جان کو پگھلا دینے والا وقت ہوگا، سما ہوگا، اس وقت سب سے پہلے آپ سے، آپ کے بچوں کے بارے میں، آپ کے بھائیوں کے بارے میں، آپ کے رشتہ داروں کے بارے میں نماز کے تعلق سے سوال کیا جائے گا۔ سب سے پہلے جب جان کو پگھلا دینے والی گرمی ہوگی، اس وقت رب تبارک و تعالیٰ نماز کے بارے میں آپ کا حساب لے گا کہ آپ نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کتنی نمازیں قضا کی ہیں، اور کتنی نمازیں آپ نے اپنی زندگی میں چھوڑ رکھی ہیں۔ جبکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کی معافی توبہ سے نہیں ہونے والی ہے۔ آپ بڑے سے بڑا گناہ کر دیجئے، آپ شراب پی لیجئے، آپ زنا کر دیجئے، رب کائنات کی بارگاہ میں اگر آپ سچے دل سے توبہ کریں گے تو رب تبارک و تعالیٰ آپ کے ان تمام گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے گا۔ لیکن نماز کے بارے میں چاہے آپ پوری زندگی توبہ کرتے رہیں کہ میرے ایک وقت کی نماز قضا ہو گئی ہے، اس کی معافی ہو جائے، نہیں ہو سکتی ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو کسی بھی عذر میں، کسی بھی لمحے میں، کسی بھی بیماری میں معاف نہیں ہے۔ اسی وجہ سے شریعت نے اس کا طریقہ رکھا ہے نماز ادا کرنے کا کہ اگر آپ بیمار ہیں، کھڑے ہونے کی صلاحیت آپ کے اندر نہیں، آپ کے پیر کمزور ہو چکے ہیں، تو آپ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھیے۔ آپ کرسی پہ بھی بیٹھ کے نماز نہیں ادا کر سکتے تو آپ جس طرح بھی ادا کر سکتے ہیں اس طرح ادا کریں۔ بیماروں کے لیے کہا گیا اگر انہیں ٹھنڈی میں پانی نقصان دیتا ہے تو گرم پانی سے وضو کریں۔ اگر گرم پانی موجود نہیں ہے اور ٹھنڈی کا پانی آپ کو نقصان دے گا، آپ کی طبیعت کو خراب کر دے گا، آپ کے جان کے لالے پڑ جائیں گے، تو پھر آپ تیمم سے نماز پڑھیے، آپ تیمم کر کے نماز ادا کریے۔ لیکن نماز کی معافی کسی حالت میں نہیں ہے۔
اور پہلے کے لوگ تو نماز ایسی نماز ادا کرتے تھے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ لکھنؤ کی سرزمین پر شاہ مینا علیہ رحمت و رضوان کی مزار مقدس ہے۔ اللہ کے پائے کے بزرگ گزرے ہیں، ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ چٹائی پر یا نرم قالین پر نماز کبھی ادا نہیں کرتے تھے۔ آپ کسی کھلی دیوار کا انتظار کرتے تھے، دیکھتے تھے کوئی 9 انچی کی کھلی دیوار مل جائے، وہ 10 فٹ کی اونچائی پر چڑھ جاتے تھے دیوار پر اور وہاں پر نماز ادا کرتے تھے۔ لوگوں نے سوال کیا کہ آپ تو نماز مسجد میں بھی ادا کر سکتے ہیں، گھر میں بھی ادا کر سکتے ہیں، قالین پر بھی آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن آپ نے فرمایا میں صرف اور صرف 10 فٹ کی اونچائی پر اور دیوار کے پتلے حصے پر اس وجہ سے نماز ادا کرتا ہوں کہیں میرے اندر سستی نہ پیدا ہو جائے، اور اگر سستی پیدا ہو جائے گی تو میں دیوار سے گر جاؤں گا اور مجھے فوراً سزا مل جائے گی۔ اس وجہ سے میں دیوار پر چڑھ کر کے نماز ادا کرتا ہوں تاکہ میرے اندر کاہلی نہ آئے، سستی نہ آئے۔ میں بھی نماز جانتا ہوں، قالین پر پڑھوں گا تبھی ادا ہو جائے گی، چٹائی پر پڑھوں گا تبھی ادا ہو جائے گی، لیکن کہیں میرے اندر سستی نہ آ جائے۔ پہلے کے لوگ اس طرح نماز ادا کرتے تھے۔ آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم ہر کام مشقت سے، مصیبت سے سہ لیتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں۔ ان جوانوں کو دیکھیے جو جوانی کے عالم میں جا کے جم کرتے ہیں، صبح انہیں فجر سے پہلے اٹھنا پڑتا ہے جم میں جانے کے لیے، لیکن اگر نماز کے لیے کہہ دیا جائے تو کہتے ہیں نماز میں تو فجر میں آنکھ ہی نہیں کھلتی ہے، نماز میں کیسے اٹھ پائیں گے؟ لیکن اپنی صحت و تندرستی دنیا میں بنانے کے لیے وہ نماز فجر سے پہلے اٹھ کر کے جم گاہ میں پہنچ جاتے ہیں جم کرنے کے لیے۔ لوگ واکنگ کرنے کے لیے سڑکوں پر دوڑتے ہیں، لیکن نماز فجر چھوڑ دیتے ہیں، اس کو قضا کر دیتے ہیں۔ اور نماز چھوڑنے پر تو بہت وعیدیں ہیں۔ صرف ایک وقت کی نماز قضا کرنے پر، مان لیجئے کسی کی نماز فجر قضا ہو گئی، نہیں اٹھ پایا، اور اس نے اگر نماز ظہر میں ادا کر لی تو صرف اس کے ادا کرنے سے پورا نہیں ہوگا، اسے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنا پڑے گا کہ مولا تعالیٰ آئندہ کے لیے کبھی نماز میری قضا نہیں ہوگی۔ تو ہو سکتا ہے رب تبارک و تعالیٰ آپ کی اس توبہ کو قبول کر لے۔ لیکن کچھ لوگ تو سو جاتے ہیں، سوچتے ہیں چلو نماز ظہر میں ادا کر لیں گے۔ کچھ لوگ اتنی سستی اور کاہلی کرتے ہیں کہ سوچتے ہیں بعد میں پڑھ لیں گے۔ کچھ لوگ تو جو کاروبار میں لگے ہیں، انہیں جب کہا جائے کہ آپ نماز نہیں ادا کرتے، آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، سوچتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے پاس وقت کہاں ہے، دن میں اتنا کام رہتا ہے کہ نماز کے لیے وقت ہی نہیں نکال ملتا ہے، اتنی مصروفیت رہتی ہے، اتنی زندگی میں اتنے کام ہو گئے ہیں کہ نماز کے لیے وقت ہی نہیں نکال ملتا ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو نماز کے لیے وقت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نماز میں تو اتنا کم وقت لگتا ہے، 10 سے 15 منٹ۔ اگر کسی کو بھوک لگ جائے، ہوٹل میں چلا جائے تو وہاں گھنٹوں گزار دے گا، لیکن جس چیز کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، جس کا رب تبارک و تعالیٰ بار بار اعلان کرتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس پر انسان کبھی عمل نہیں کرتا، اس سے کتنی دور ہے۔ آج مسجدیں ہر محلے میں ہر جگہ آپ کو ملیں گی، لیکن وہی حال ہے، ویران۔ اگر آپ گرمی میں دیکھیں گے تو شاید 4 سے 5 صف ہو جائے، 3 صف ہو جائے، لیکن جب وہی ٹھنڈی آتی ہے تو آپ دیکھیں گے نماز میں 1 صف 2 صف بڑی مشکل سے پوری ہوتی ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ صرف نماز گرمیوں میں ہی فرض ہے، نہیں، ہمیشہ جس طرح آپ پر گرمی میں نماز فرض ہے، اسی طرح رمضان میں بھی فرض ہے، اسی طرح بقیہ دنوں میں، برسات ہو، جاڑے کا موسم ہو، سخت سردی ہو، سخت کوہرے کا موسم ہو، ہر حال میں آپ کو نماز پڑھنی ہے۔ آپ نماز کسی حال میں بھی ترک نہیں کر سکتے۔ بنی اسرائیل کا جب دور تھا تو ایک عورت حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں پہنچتی ہے اور کہتی ہے اے اللہ کے نبی، مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کیا بات ہوئی، کیا ہوا ہے؟
اس نے کہا میں نے زنا کروایا اور اس سے جو بچہ پیدا ہوا اس کو میں نے قتل بھی کر دیا۔ اللہ کے وہ نبی حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس عورت کو دھتکار کے بھگا دیا اور کہا تیرا تو اتنا بڑا گناہ ہے، یہ کیسے، اس کی کیسے معافی ہو سکتی ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ تو اتنا بڑا گناہ کیسے معاف کرے گا؟ تو میرے بارگاہ سے بھاگ جا، یہاں سے چلی جا، در بدر ہو جا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً حضرت جبریل کو بھیجا اور کہا جاؤ موسیٰ سے کہہ دو، میرے پیغمبر سے کہہ دو، میرے نبی سے کہہ دو، وہ عورت تو توبہ کرنے کے لیے آئی تھی، اسے کیوں دھتکار دیا؟ ارے اس سے بڑا گناہ تو وہ کرتا ہے جو ایک وقت کی نماز قضا کر دیتا ہے، چھوڑنے کی بات تو دور ہے، ایک وقت کی نماز جو قضا کر دیتا ہے وہ اس زانی عورت اور قتل کیے ہوئے بچے جیسی عورت سے بھی بڑا گناہ ہے، ایسا گناہ ہے۔ نماز ایک وقت کی قضا کر دینا اتنا بڑا گناہ ہے۔ سوچئے آج لوگ بڑی شان و شوکت سے چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ہر چیز کرتے ہیں، لیکن نماز سے کتنی دور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نماز ہی کے لیے پیدا فرمایا ہے، اب مشاہدہ کیجئے کہ ہم پر تو 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اگر میرے آقا کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے نہ ہوتی تو میرے نبی آقا کریم حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جب معراج پر گئے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر تو 50 وقت کی نماز فرض کر دی تھی۔ وہ تو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ملے راستے میں اور آپ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کی امت اتنی نمازیں ادا نہیں کر پائیں گی، آپ اور کم کرا دیجئے۔ تو یہ تو ان کے وسیلے سے، ان کے ذریعے سے آج ہم پر 50 وقت کے بجائے 5 وقت کی نماز ہوئی۔ اگر آج ہم حساب لگائیں کہ 50 وقت نماز اگر مجھ پر فرض ہوتی، اگر ہم پر فرض ہوتی تو 24 گھنٹے میں بھی پورا نہیں کر پاتے۔ اگر ہر نماز کو آدھی گھنٹے میں آپ ادا کرتے تب بھی 50 پورا نہیں ہو پاتا، جبکہ اس کے علاوہ اور بھی بہت کام ہیں۔ آپ سوتے کب، کھانا کب کھاتے، اپنی ضروریات کو کب پورا کرتے، آپ کاروبار کب کرتے، آپ 2 پیسے کے لیے اپنا وقت کیسے نکالتے، یہ تو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کم کرایا کہ آج ہم پر 5 وقت کی صرف نماز فرض ہے۔ اور 5 وقت کی نماز فرض ہونے کے باوجود اتنا کم وقت لگتا ہے۔ نماز فجر میں دیکھیے صرف 4 رکعت پڑھنی ہے، کتنا کم وقت لگتا ہے۔ نماز فجر میں سستی، شیطان، ابلیس ہمیشہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ تو ہر وقت پیچھے لگا رہتا ہے۔ آپ کوئی بھی نیک کام کرنے جائیں گے تو آپ کو روکنے کی کوشش کرے گا، اور نماز فجر میں اگر آپ اٹھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کا ہاتھ پیر تک دباتا ہے، شیطان دباتا ہے کہ نیند آ جائے، نیند کا غلبہ ہو جائے اور آپ کی نماز کسی طرح سے چھوٹ جائے یا قضا ہو جائے، بس اس کی ساری خواہشیں ہوتی ہے۔ آج ہم کتنی نمازوں کو ترک کر بیٹھے ہیں، ہم نے کتنی نمازوں کو چھوڑ رکھا ہے۔ وہ ابلیس جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مردود ہو کر کے بھگایا گیا، اس کی سزا کیا تھی، اس کا گناہ کیا تھا، اس کی غلطی کیا تھی؟ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کرنا تھا۔ حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ایک نبی ہیں اللہ کے، ان کی بارگاہ میں اس کو سجدہ کرنا تھا، ان کے لیے جھکنا تھا، اور جب ان کی بارگاہ میں جھکنے سے انکار کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے اسے مردود قرار دے دیا۔ آج اپنی گریبان میں ہم جھانکیں، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے سے کتنی بار انکار کیا۔ اگر نماز آپ نہیں پڑھ رہے ہیں تو انکار کرنا ہی ہوا۔ اگر آپ نماز پابندی سے نہیں ادا کر رہے ہیں تو کیا مطلب ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی خوف نہیں ہے، اور جب آپ کے دل میں خوف نہیں ہے تو پھر آپ کے دل میں ایمان بھی نہیں رہے گا۔ جب تک آپ کے دل میں رب تبارک و تعالیٰ کا خوف گامزن نہیں ہو جائے گا، پیوست نہیں ہو جائے گا، تب تک آپ پکے ایمان والے نہیں کہلائیں گے۔ آپ کے دل میں سچا اور پکا ایمان کبھی نہیں رہ سکتا ہے، نکل جائے گا۔ تو لہٰذا میری گزارش ہے کہ آپ تمامی حضرات نمازوں کی پابندی کریں، نمازوں کے پابند ہو جائیں۔ آپ خود اپنی زندگی کا مطالعہ کریں
اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ آپ اپنی آسائش کے لیے ساری چیزوں کا مہیا کرتے ہیں۔ آج مسجدوں میں تو گرمی کے موسم میں ٹھنڈی کے موسم میں آئیے تو ہیٹر کا انتظام ہے، گیزر کا انتظام ہے، ہر چیز، ہر سہولیات تمام نمازیوں کے لیے مہیا ہے مسجد میں، اس کے باوجود لوگ نماز نہیں ادا کرتے۔ میری گزارش ہے کہ آپ تمام حضرات نمازوں کے پابند ہو جائیں، سچے پکے نمازی بن جائیں۔ دنیا میں کچھ نہیں رکھا ہے، جو آپ کمائیں گے اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کے چلے جائیں گے، قبر میں آپ کا ساتھ دینے کوئی نہیں آئے گا۔ آپ قرآن شریف کی 30ویں پاری کی ایک آیت ہے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، یعنی کل بروز محشر جب بھائی بھائی کا نہ ہوگا، ایک ماں اپنے بیٹے سے بھاگے گی، کہیں میرا بیٹا میری نیکیوں کو چھیننے نہ آ جائے، میری نیکیوں کا مانگنے کا مطالبہ نہ کر دے۔ وصاحبتہ و بنیہ، دوست اپنے دوست سے بھاگے گا، کوئی پرسان حال نہ ہوگا، صرف اور صرف جو آپ نے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا ہے، جو آپ نے عبادتیں کی ہیں، جو نمازیں پڑھی ہیں، بس وہی آپ کے کام آئیں گی۔ وہ قبر ہو چاہے حشر ہو، جہاں بھی آپ رہیں گے وہی کام آئیں گے۔ آپ نے دنیا میں کمایا کھایا پیا سب چھوڑ کے چلے گئے، کسی کام کا نہیں ہے۔ بس جو عبادتیں آپ نے کی ہیں، جو نیک کام آپ نے دنیا میں کیا ہے، بس وہی آپ کا ساتھ قبر میں دیں گی، حشر میں بھی دیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہم تمامی مسلمانوں کو نیک بنائے، ایک بنائے، سچا پکا ہم تمامی مسلمانوں کو نمازی بنائے، نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔